افغانستان میں زلزلے سے اموات کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی، 1500 سے زائد زخمی۔ افغان خبر ایجنسی خامہ پریس کے مطابق افغانستان میں گزشتہ رات آنے والے زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر اب 622 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 1500 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ شب افغانستان کی مقامی وقت کے مطابق رات 11:47 پر 6.0 شدت کا زلزلہ آیا تھا اور تقریباً 20 منٹ بعد ہی اسی صوبے میں 4.5 شدت کا ایک اور جھٹکا محسوس کیا گیا، جس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ اس حوالے سے امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ رات آئے زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ننگرہار صوبے کے شہر جلال آباد سے 27 کلومیٹر مشرق میں تھا، جبکہ زلزلے کی گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ افغان حکام کا بتانا ہے کہ زلزلے سے سب سے زیادہ نقصان صوبہ کنڑ میں ہوا، جہاں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں اور ہزاروں لوگ زخمی ہیں، جبکہ متعدد لوگ اب بھی ملبے تلے دبے ہیں، جنہیں نکالنے کا عمل جاری ہے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان مفتی عبد المتین نے کہا ہے کہ زلزلے سے صوبہ کنڑ میں 610 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 1300 زخمی ہوئے ہیں، اور ننگرہار میں 12 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ 225 زخمی ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ رات پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، تاہم کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ SCO تناور درخت بن چکی ہے۔ چینی صدر نے تنظیم کے ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دے دی۔ چین کے شہر تیانجن میں جاری SCO اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت روسی صدر ولادیمیر پوٹن، ملائیشیا کے صدر انور ابراہیم، ٹرکی کے صدر رجب طیب اردوان اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سمیت دیگر موجود تھے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چینی صدر نے کہا کہ SCO باہمی اعتماد اور اصولوں کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ تنظیم تناور درخت بن چکی ہے۔ SCO ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی بہت گنجائش ہے۔ رکن ملکوں کو تجارت اور معیشت کے شعبوں میں دستیاب مواقع سے استفادہ کرنا ہوگا۔ چین کے صدر نے SCO ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دی اور کہا کہ مشترکہ خوشحال مستقبل کے لیے تجارتی اور مواصلاتی روابط بڑھانا ہوں گے۔ چین رکن ملکوں کی سماجی اور معاشی ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خوشحالی کے لیے SCO ملکوں کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم کی ایرانی صدر سے ملاقات، پزشکیان کا سیلابی صورتحال پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم۔ چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات ہوئی، جس دوران وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقاتوں میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی صورتحال کا جائزہ لیا اور پاک ایران تعلقات میں مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے دونوں دوست ممالک کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران کی عوام اور حکومت کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات اور سفارتکاری کو تناؤ میں کمی اور استحکام کی جانب واحد قابل عمل راستہ قرار دیا، جبکہ علاقائی امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ایک بار پھر منسوخ۔ اسلام آباد بانی PTI عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت منسوخ ہو گئی۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ جج شاہ رخ ارجمند نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کرنا تھی۔ عدالتی عملے نے عمران خان کے وکلاء کو سماعت منسوخ ہونے سے مطلع کرتے ہوئے کہا کہ کیس کی نئی تاریخ دی جائے گی۔ واضح رہے کہ کیس کی آخری سماعت 26 اگست کو اڈیالہ جیل میں ہوئی تھی، جس کے بعد 27 اور 30 اگست کی تاریخ پر کیس بغیر سماعت کے ملتوی کر دیا گیا۔ دریائے سندھ میں 5 ستمبر کو انتہائی اونچے درجے کا سیلاب آنے کا امکان۔ موجودہ صورتحال کے دوران گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ فلڈ ایمرجنسی مانیٹرنگ سیل کی طرف سے سندھ کے بحراجوں میں پانی کی آمد و اخراج کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ آبپاشی سندھ کے مطابق گڈو بیراج پر اپ اسٹریم 3,18,229 جبکہ ڈاؤن اسٹریم میں 3,03,870 کیوسک پانی ریکارڈ کیا گیا۔ فوکل پرسن زبیر چنا نے بتایا کہ سکھر بیراج پر اپ اسٹریم 2,85,487 اور ڈاؤن اسٹریم میں اخراج 2,34,717 کیوسک رہا۔ کوٹری بیراج پر اپ اسٹریم 2,73,844 جبکہ ڈاؤن اسٹریم میں اخراج 2,44,739 کیوسک یونٹ رہا۔ تریموں پر پانی میں اضافہ ہو کر اپ اسٹریم 5,50,965 ریکارڈ کیا گیا۔ فوکل پرسن کا کہنا تھا کہ بیراجوں پر پانی کی آمد اور اخراج کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں بیراجوں اور دریائی بندوں پر کوئی کمزور مقام موجود نہیں۔ تمام مقامات کو جدید تقاضوں کے مطابق مضبوط بنا دیا گیا ہے۔
वसीम अकरम का बाबर आजम को दबाव से निकलने, तनकीद नजरअंदाज करने का मशवरा। तफसीलात के मुताबिक साबिक कप्तान और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने स्टार बैटर बाबर आजम की हालिया कारकर्दगी और फॉर्म पर खुलकर ख्यालात का इजहार किया है। इन्होंने बाबर आजम को हिदायत की कि वो दबाव से निकलें, तनकीद को नजरअंदाज करें और अपनी क्लास पर भरोसा करते हुए टीम के लिए बेहतरीन इनिंग्स खेलें। एक निजी टीवी शो में गुफ्तगू करते हुए वसीम अकरम का कहना था कि बाबर आजम हमारे सुपरस्टार और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। इन्होंने कहा कि मैं बाबर को यही मशवरा दूंगा कि पुरसकून रहें, गैर ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अहमियत ना दें और याद रखें कि फॉर्म वक्ती होती है लेकिन क्लास हमेशा के लिए। मेहनत जारी रखें, आप दोबारा दुनिया की बेहतरीन बैटर्स में शुमार होंगे। वसीम अकरम ने मजीद कहा कि अगरचे बाबर आजम पहले ही आलमी मयार के बैटर हैं लेकिन इनकी बेहतरीन कारकर्दगी अभी आना बाकी है। वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को अहम फतूहात भी दिलवाएंगे।